ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ وبرکاتہ. میرے بات کروا لیں پلیز. جی میں آپ کی آواز سن رہا ہوں میرے بھائی, آپ آن لائن ہیں, آن ایئر ہیں. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی. جی عبدالواحد صاحب, میں ایک سوال تھا. جی جی. کل آپ نے نماز کے بارے میں نئے پروگرام تھا, میں نے سنا. پہلے میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے زبان اردو نہیں ہے, نہیں میں پشتو, میرے زبان پشتو ہے. تو بات یہ نہیں کہ نماز کے بارے میں نہیں, اگر کل پرسوں ہو جائے ایک پروگرام, وہ ایسے ایک پروگرام ہو نہیں کہ ہمیں پتہ, بچوں کو پتہ چلے نہیں کہ نماز میں. کل ایک بہن نے سوال کیا نہیں کہ نماز میں یہ جو فاتحہ ہے اور جو سورت ہے کون سا فرض ہے اور کون سا واجب ہے. تو اس سلسلے میں کہا تھا کہ ایسے ایک پروگرام ہو جائے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر لیں, نئی ریکارڈ رہ جائے, نئے بچوں کے لیے بعد میں نئے ہم سن لیں. تو نماز میں جنت اور دوزخ تو نہیں, ہمیں پتہ ہے نہیں کہ جنت اور دوزخ ہمیں کیسے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز کے طریقہ بتا دیں. تو یہ جو 15 ارکان ہے نماز کی, یہ ہمیں پتہ نہیں ہے, نہیں, اور ہم بچوں کو یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ نماز کے پورے فرائض اور واجبات اور نماز کا طریقہ انشاءاللہ جو ہے وہ میں کوشش کر کے کل جو ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ کی گزارش ہم نے سن لی, انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا, جزاک اللہ. اچھا, یہ میرے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ جی قضا عمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ کسی کے اوپر جو ہے روزوں کی قضا ہو اور وہ شوال کے 6 روزے آ جائیں, تو کیا وہ 6 روزے رکھے شوال کے رکھے یا وہ اپنے رمضان کے روزوں کی قضا رکھے؟ دیکھیں میرے بھائی, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو روزے قضا کیے ہیں وہ رکھنا فرض ہے, ان کو ادا کرنا آپ پر ضروری ہے, ہر آدمی پہ ضروری ہے. اگر وہ بہت بیمار ہے تو پھر اس کو فدیہ دینا ہوگا, لیکن قضا روزوں کو ادا کرنا ضروری ہے. تو لہذا شوال کے جو روزے ہیں یہ سنت روزے ہیں, اور سنت روزوں کا کوئی سوال نہیں ہوگا. کوئی آدمی نہیں رکھتا, کل قیامت کے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے شوال کے روزے رکھے یا نہیں رکھے, لیکن کل قیامت کے دن رمضان کے روزوں کا پوچھا جائے گا, فرض روزوں کا پوچھا جائے گا. تو لہذا بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر شوال کے دن مہینے میں 6 روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے قضا روزے پہلے رکھ لے شوال کے مہینے میں, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو شوال کے روزوں کا بھی ثواب عطا فرمائیں گے, اور رمضان کے جو قضا روزے ہیں اس کے وہ بھی ادا ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی شب قدر ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ متعین نہیں ہے کہ 27ویں شب قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخری عشرے کے اندر طاق راتوں میں تحروا لیلۃ القدر فی وتر عشر آخری رمضان, کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. تو 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ راتیں جو ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے کہ 27ویں شب کو اب لوگوں نے طے کر دیا ہے کہ بھئی یہی شب قدر ہے. ہاں یہ زیادہ ہے کہ زیادہ روایات آتی ہیں کہ اس کے ہونے کا احتمال ہے, لیکن اس طرح سے نہیں. اور پھر جو آپ کا سوال ہے کہ آپ جو ہے اگر نہیں کچھ تلاوت کر سکتی, نوافل نہیں پڑھ سکتی ایام مخصوصہ کی وجہ سے, تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں. وہ میری مائیں بہنیں جو نماز نہیں پڑھ سکتی, جو روزہ نہیں رکھ سکتی, جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی, وہ تسبیحات پڑھیں, درود شریف پڑھیں, ذکر اذکار کریں اور بیٹھیں اور دعائیں مانگیں اللہ رب العزت سے. اور اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم, یہ سب سے پسندیدہ دعا ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اور میں گناہگار ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ رب العزت وہی ثواب آپ کو عطا فرمائیں گے جو ایک شب قدر والے کو عطا کرتے ہیں. تو اچھا اس کے بعد کالے لے لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک ساتھ جواب دے دیں گے. اچھا پہلے جواب دے لیتے ہیں انشاءاللہ کہ نماز کے بارے میں میرے ایک بھائی نے جو ہے وہ سوال پوچھا کہ جی نماز کے بارے میں کوئی پروگرام ہو اور اس میں جو ہے وہ نماز کے اندر جو سستی ہوتی ہے اور نماز کے فرائض واجبات, انشاءاللہ مختصراً کل جو ہے وہ نماز کے فرائض اور واجبات جو ہے وہ بیان کر دیے جائیں گے اور نماز کا طریقہ بھی بیان کر دیا جائے گا, تاکہ جو ہے جو بہت سارے ناظرین ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقہ, نماز کا صحیح طریقہ جو ہے وہ پتہ چل جائے. اسی طرح ایک محترمہ نے جو ہے وہ پروگرام کو پسند کیا اور کہا کہ والدین کے حقوق. دیکھیں اگر کسی کو کوئی شخص اگر جس کے والدین ابھی زندہ ہیں
تو اگر وہ ابھی ان کی خدمت کر لیتا ہے، ابھی توبہ کر لیتا ہے، اگر وہ بدسلوکی کر رہا تھا اگر وہ اس سے رک جاتا ہے تو یہ بہت بڑے، یعنی اس کے لیے اللہ نے اس پر رحم کر دیا، اللہ نے اس پہ کرم کر دیا۔ آتا ہے حدیث کے اندر، اگر کوئی شخص اپنے والدین کو پیار سے محبت سے دیکھتا ہے، صرف دیکھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، صرف پیار سے دیکھنے میں۔ اور جو اپنے والدین کے سینے لگ جاتا ہے، جو اپنے والدہ کے ماتھے کو، اپنے والد کے ماتھے کو چومتا ہے۔ دیکھیں ہم اپنی ماؤں سے تو بہت محبت کرتے ہیں، ماؤں کے گلے بھی لگتے ہیں، ماؤں کے ماتھے بھی چومتے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین، اپنے والد سے، اپنے ابا جی سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، ان سے ہمارا ڈسٹنس ہوتا ہے، ان سے ہم بات نہیں کرتے، ان سے ہم ہاتھ نہیں ملاتے۔ تو یہ بڑی بری بات ہے کہ اپنے والد کے پاس بھی بیٹھنا چاہیے، ان سے ہاتھ ملانا چاہیے، ان کے بھی سینے لگنا چاہیے، اور رمضان کے دن مہینے چل رہے ہیں ان کے بھی گلے لگ کے ان کے بھی ماتھے کو چومنا چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک نازک بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور ایک بیٹا اپنے باپ کو کہے کہ باپ اے والد محترم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ ماں سے تو ہم سب دعوے کرتے ہیں، لیکن والد سے بھی جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اچھا کچھ کالیں لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں میرے بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی بس دعا آپ کی، سب دعا میں یاد رکھیں۔ آپ بھی یاد رکھیے گا میرے بھائی۔ جی جی سوال یہ تھا مفتی صاحب کہ ایک شخص نے کئی سالوں سے نمازیں ادا نہیں کی، جی تو اس کے بعد وہ نمازیں شروع کرتا ہے ادا کرنی، اس سے نہیں یاد پچھلے کتنے سالوں سے نمازیں نہیں اس نے ادا کی، ٹھیک ہے، تو اس کا وہ کیا کفارہ ہے، وہ پچھلی نمازوں کا وہ کس طرح ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے، میں اور دوسرا بتاتا سوال ہوں۔ یہ ہے جی جی کہ اسی طرح اگر کسی شخص نے کئی سالوں سے روزے نہیں رکھے اور وہ روزے رکھنے شروع کرتا ہے، پچھلے روزوں کا کیا کفارہ ہوگا اس کا؟ ٹھیک ہے، روزوں کا کفارہ بتاتا ہوں میں جی۔ بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا جی، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا ہیں؟ مفتی صاحب میں نے سوال کرنے تھے دو تین، ذرا غور سے تھوڑی سی میری بات سمجھیے گا۔ غور سے سنتا ہوں ماشاء اللہ جی، سنائیں۔ نہیں مسئلہ ہی ایسا ہے، جی جی اگر کوئی شخص عورت دعویٰ کرے کہ میں اتنی نیک ہوں کہ میری جماعت حضرت خضر علیہ السلام کرواتے ہیں اور نبی پاک کرواتے ہیں میری جماعت نماز کی، اور مجھے عرش سے پیغامات آتے ہیں لائک کہ میں یہ کام کا لوگوں کو حکم دوں، ایون کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے عرش سے 10 پاؤنڈ آئے ہیں، اور نیکسٹ یہ حکم آیا ہے کہ فلاں فلاں قربانی کرنی ہے اور اتنے پیسے لو اور اتنے نہ لو لوگوں سے اور وہ لے کے قربانی کرو۔ اور دوسری بات کہ عرش سے مجھے پیغام آیا ہے کہ میں اتنی پرہیزگار ہو گئی ہوں کہ اب تم گانے سنو، یعنی عرش والوں نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اتنے ہمیں نیک بندے نہیں چاہیے، تھوڑی سی برائی بھی کرو۔ اچھا، اور میری بہن دوسرا سوال ہے، میں سمجھ گیا ہوں، دوسرا سوال پوچھیں۔ ہاں جی بس یہی پوچھنا تھا، اچھا اور میں دعاؤں میں بتاتا ہوں، خصوصی یاد رکھیے گا۔ آپ بھی یاد رکھیے گا جی، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ اچھا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی کسی کی کئی سال کی نمازیں جو ہے وہ قضا ہو جائیں تو وہ ان کو کس طور پہ ادا کرے۔ دیکھیں قضا نمازوں کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں 3 نمازیں 1 نماز جو ہے وہ قضا کرنا شروع کر دیں۔ اگر مثال کے طور پہ 5 سال کی قضا نمازیں ہوئی ہیں تو آپ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اگر 5 سال تک آپ اس طرح سے کرتے رہیں تو انشاءاللہ 5 سال میں آپ کی قضا نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ 2 کریں گے تو بھی جلدی ہو جائیں گی، 3 پڑھنا شروع کر دیں گے تو اس سے زیادہ جلدی ہو جائیں گی۔ ایک دفعہ شروع کر دیں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس دوران اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ معاف کر دیں گے، اور پھر وصیت بھی کر جائیں اپنی اولاد کو کہ جو ہے اگر میرا انتقال ہو جائے اور میرے ذمہ اتنی نمازیں رہ گئیں تو ان کا جو ہے وہ فدیہ دے دیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے روزوں کا بھی آپ نے پوچھا ہے، تو میرے بھائی روزے بھی اسی طرح سے ہیں، اور اس ملک میں تو بہت آسان ہے، جب سردیوں کا دن آئے تو سردیوں میں تو آدمی بڑے آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتا ہے، بہت روزہ چھوٹا ہوتا ہے، تو کوشش کریں روزوں کی قضا رکھنے کی، اور جو ہے وہ اگر زندگی میں روزے قضا ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہ ہو تو پھر وصیت کر جائیں کہ جی اس کا جو ہے فدیہ دے دیا جائے۔ لیکن زندگی میں صرف وہی آدمی فدیہ دے سکتا ہے جو بہت ضعیف ہو چکا ہو، شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، جس کی عمر 75-80 سال ہو گئی ہے، یا وہ اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب اس کو صحت نہیں مل سکتی، تو لہذا اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ زندگی میں دے۔ باقی لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ زندگی میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح سے میری ایک بہن نے سوال پوچھا کہ جی وہ بتایا کہ ایک عورت ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ان کی نماز جو ہے جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں، خضر علیہ السلام کراتے ہیں، عرش سے ان کو 10 پاؤنڈ ملے، عرش سے ان کو پیغام آیا، عرش سے یہ پیغام آیا
کہ جو ہے وہ آپ گانے سننا شروع کر دو اور جو ہے نیکیاں جو ہے وہ چھوڑ دو. تو دیکھیں میری بہن، یہ اس کو ہماری اصطلاح میں، عرب شریعت کی اصطلاح میں اس کو استدراج کہا جاتا ہے. استدراج یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم انسان جو ہے وہ اتنا اس کے اوپر شیاطین غلبہ کر لیتے ہیں کہ اب وہ اس کو اتنا بہکاتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ عجیب اس قسم کی چیزیں لے آتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ جو ہے وہ بڑی غلط بات ہے. دنیا کے اندر کسی بھی شخص کو سوائے انبیاء کرام کے کسی کو جو ہے وہ یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ ان کے پاس ڈائریکٹ عرش سے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آئے. صرف وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئی، لم یبقى نبوتی الا المبشرات، کہ نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات رہ چکے ہیں. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہیں؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا والرؤیا صالحہ، کہ اچھے خواب، نیک خواب. یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. صرف اچھے خوابوں کے ذریعے سے یہ ہو کہ دین پر اور زیادہ عمل کرے آدمی، نہ کہ یہ کہ جی میری چھٹی ہو گئی، مجھے نمازیں معاف ہو گئیں، میں اب گانے سنوں، میں اب دوسرے کام کروں اور یہ پیغام مجھے عرش سے آیا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. اللہ رب العزت ہمیں حفاظت فرمائے، دین کو، شریعت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دعا کر لیں ہمارے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغفرلنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا من اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ تو ہم سب پر اپنا رحم فرما. یا اللہ کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ ہم سے رمضان کی حالت میں، یا اللہ روزے کی حالت میں بھی یا اللہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. یا اللہ تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما. یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا اللہ ہم مجرم ہیں. یا اللہ تو ہم سب پر اپنا یا اللہ کرم فرما، رحم فرما. اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما. اللہم لا تجعل احدا منا شقیا ولا محروما. یا اللہ ہم میں سے تو یا اللہ آج کی رات، یا اللہ اس رمضان میں کسی کو شقی اور محروم نہ فرما. یا اللہ ہم میں سے اگر کسی کا نام ایسے لوگوں میں لکھ دیا گیا ہے یا اللہ جن کی تو مغفرت نہیں کرتا، یا اللہ ہم تجھ سے گزارش کرتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمارا نام اس لسٹ میں لکھ دیا جائے یا اللہ جن کی تو نے مغفرت کر دی ہے. یا اللہ تو ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما. یا اللہ تو ہم سب کا داخلہ جنت میں فرما. یا اللہ کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. یا اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ رمضان المبارک کی برکت سے یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل. یا اللہ ہمارے ناظرین یا اللہ جنہوں نے ہاتھ اٹھائے میں یا اللہ ان میں نیک لوگ ہیں، صلاحہ ہیں. یا اللہ تو ان کی برکت سے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا اللہ جس کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، عافیت والے اولاد عطا فرما. یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک و صالح فرما. یا اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ دین کا یا اللہ سپاہی بنا. یا اللہ دین کا مبلغ بنا. یا اللہ پورے دین پر چلنے والا بنا. اور یا اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی دین، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں یا اللہ ان ایام کے اندر یا اللہ تو خصوصی کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ اپنی برکات میں یا اللہ ہمارا حصہ شامل فرما. یا اللہ اس وقت بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، بیت المقدس کے اندر، مسجد قباء کے اندر یا اللہ ہزاروں لاکھوں لوگ یا اللہ تیرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں. یا اللہ اعتکاف کے اندر لاکھوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. یا اللہ تیری ان پر جو ہے خاص رحمت یا اللہ انوارات نازل ہو رہے ہیں. یا اللہ تو ان میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما. یا اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی شامل فرما. یا اللہ ملک پاکستان، ارض پاکستان، خداداد پاکستان کی یا اللہ تو حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور سے، فتنوں سے، گناہوں سے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے آزمائش سے، عذاب سے، مسائل سے پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں یا اللہ غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. اگر یا اللہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے یا اللہ ان لوگوں کو ختم و تباہ و برباد فرما. یا اللہ پاکستان کے اندر جو سیلاب آیا اس کے اندر یا اللہ کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے. یا اللہ عورتیں اور بچے یا اللہ تیری مدد کے یا اللہ منتظر ہیں. یا اللہ تو اپنے رحم سے، کرم سے، اللہ اپنے خزانوں سے یا اللہ تو رحمان ہے. یا اللہ تو ان کے اوپر رحم کر دے. یا اللہ تو ان کے اوپر اپنا فضل کر دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، طفیل میں قبولیت عطا فرما. یا اللہ جو خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شروع سے انہوں نے پناہ چاہے ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ مرتے وقت ہم سب کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔